حضرت علی علیہ السلام اپنے ایک عزیز صحابی، عزیز دوست کو ان کے منصب سے برخاست کر دیتے ہیں۔ جب انہیں برخاست کیا جاتا ہے تو وہ مولا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر وہ گزارش کرتے ہیں کہ مولا، کیا میں نے کوئی غلط فیصلہ کر دیا ہے؟ کیا مجھ سے قضاوت کے اندر کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کیا میں نے کوئی غلط فیصلہ جاری کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں نہیں۔ تو عرض کرتے ہیں کہ مولا، اگر میں نے اپنے منصب سے تجاوز نہیں کیا، میں نے اپنے منصب کے حدود کی خلاف ورزی نہیں کی، میں نے کوئی غلط فیصلہ جاری نہیں کیا، تو پھر آپ نے کس جرم میں مجھ سے یہ منصب چھینا اور مجھے برخاست کیا؟ مولا فرماتے ہیں مجھ تک خبر پہنچی ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ تمہاری جو آواز ہے وہ سائل کی آواز سے بلند ہے۔ سبحان اللہ، اندازہ کریں مولا کیا فرماتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مجھے خبر ملی ہے کہ جو لوگ اپنی حاجتوں کو لے کے، اپنے شرعی یا قانونی فیصلوں کو لے کے تمہاری عدالت میں تمہارے پاس حاضر ہوتے ہیں، مجھے پتہ چلا کہ ان کی آواز سے تمہاری آواز زیادہ بلند ہے، اور یہ اس سائل کو مرغوب کرنے کے لیے اور اس کی حوصلہ شکنی کے لیے یہ انتہائی اہمیت کا عامل ہے۔ لہٰذا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے وہ جو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، ان سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ دوبارہ ہمت نہیں کر سکیں گے، اس لیے جو اس منصب پر ہو اس پر فرض ہے کہ اس کی آواز سائل کی آواز سے کمزور ہو، نحیف آواز میں، کم آواز میں، اس سے کمتر آواز میں تمہاری گفتگو ہو۔ یہ عدالت اور قضاوت کا اصول ہے۔ قرآن حکیم، خدا کے کلام کے اندر خدا خوبصورت ترین، آپ کہیں کہ قرآن کی آیات میں خدا اپنے انبیاء کو بھیجنے کا جو مقصد ہے، ہدف ہے، اس کے بارے میں خدا فرماتا ہے لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ۔ ان تمام انبیاء کو، ان تمام اوصیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ عدل کا اجرا ہو، تاکہ عدل خدا کے بندوں کے درمیان ایک عدالتی نظام قائم ہو، انصاف کا اجرا ہو، قانون کا اجرا ہو۔ تو لہٰذا جب سرزمین پاکستان کے بارے میں جب کوئی درد دل رکھنے والے اور پاکستان کے لیے تکلیف رکھنے والی جب افراد فریاد کرتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، تو ان کے لیے آج کا یہ جملہ اور آج کی یہ جو تاریخی حکایت ہے، یہ اس کو آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ جیسے یا دلاور جیسے یا فاروق جو ہے آپ کے سامنے یہ جو آپ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو جج ہے، اس جیسے اگر ایسے افراد ہوں، یا ذوالقرنین جیسے ایسے افراد جج ہوں گے، یا نیب کورٹ کا جو جج ہے اس جیسے جج بشیر جیسے افراد اگر انہوں نے قضاوت کرنی ہے، یا الیکشن کمیشن کا پوری دنیا کے سامنے، یعنی اتنے بڑے بدبخت، بے ضمیر، بے غیرت، اور اس قدر کی انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ان کے بارے میں دنیا کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، دنیا کی بین الاقوامی میڈیا ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، بین الاقوامی لوگ، ان کے دوسرے ممالک کے لوگ، دنیا کی دیگر اقوام ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ مطلب کوئی کہنے والی بات ہے کہ ایک قانون کے اندر موجود ہے کہ آپ نے کس جماعت کو کتنی سیٹیں جو ہے مخصوص نشستیں ملنی ہیں، لیکن بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں جی، چونکہ فلاں پارٹی نے مطالبہ نہیں کیا تو لہٰذا ان کو نہیں ملے گا، ان کی سیٹیں ہم باقی میں بانٹ دیں گے۔ تمہارے باپ کا مال ہے، تمہارے باپ کی ملکیت ہے، تمہارے باپ کی جاگیر ہے، تم مالک ہو سرزمین پاکستان کی، یا پارلیمنٹ کے تم مالک ہو، سرزمین پاکستان کے عوام کے فیصلوں کی ملکیت تمہارے پاس ہے۔ کس بنیاد پر اور کس بحاف پہ تم یہ باتیں کر رہے ہو؟
خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کرو، اس ملک کو کسی بڑی اندرونی خلفشار اور اندرونی انتشار سے بچانے کی کوشش کرو۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار پاکستان کو، پاک وطن کو مخلص حکمران عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ہماری دعا ہے کہ قدرتی آفات کا شکار گوادر کے لوگوں کے خدا مشکلات کو حل فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔